اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے تحت وعلم آدم الاسماء کلھا، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا سرکار سے ملنے کے لیے، نماز عصر کا وقت تھا، حضور سے مصافحہ کیا تو سرکار جان گئے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کہ میرے اس غلام کا یہ آخری وقت ہے، یعنی اب اس نے جو ہے وہ اپنی جان آفری کے سپرد کرنی ہے تو آخری وقت ہے۔ تو حضور نے اس سے فرمایا کہ میاں تیرا وقت تو بڑا قریب ہے، یعنی بس ابھی ہی آئے اسرائیل اور آپ کی روح قبض کر جائیں گے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پھر آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کہ مجھے ایسا کام بتائیں کہ جس کام میں لگا ہوا ہوں اور میری روح قبض ہو جائے، آپ مجھے اس کام کی طرف میری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا ایسا کرو، وہ مجلس لگی ہوئی ہے جس کے اندر دین سکھایا جا رہا ہے، تم ایسا کرو جا کر اس مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ صحابی گئے اس مجلس میں جا کر بیٹھے، اتنے میں اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ گویا کہ اس روئے زمین پر اگر اس سے بھی کوئی بڑا عمل ہوتا تو رسول اللہ فرماتے کہ میرے بچے، میرے غلام، تم یہ کام کرو، تم سجدے میں گر جاؤ، استغفار کرتے رہو، کھڑے ہو کے گراتے رہو نہ۔ گویا کہ رسول اللہ کی نظر میں کہ جو مجلس، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، گویا کہ جس مجلس میں میں اور آپ موت کی تمنا کریں، کیا ہے کہ جس کے اندر دین سیکھا اور سکھایا جا رہا۔ کتنی بہترین مجلس ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ کو حدیث طیبہ سنائی جا رہی ہیں، آپ حدیث طیبہ سن رہے ہیں، آپ کو وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، زندگی کے شب و روز اسلامی طور طریقے مطابق گزارنے کا طریقے بتایا جا رہے ہیں، آپ خاموشی سے ٹک ٹکی باندھ کے سن رہے ہیں، اتنے میں آپ کو موت آ گئی۔ وہ موت ساری موتوں سے قابل رشک ہے۔ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عالم اور ایک عابد۔ حضور نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ تو میرے بھائیوں، یہ گفتگو کرنے کا حاصل اصول یہ اپنی اولاد کو دین کی راہ میں ڈالو۔